بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو جی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلومات. محترم سامعین، محرم کا مہینہ آج پہلی تاریخ ہے، شروع ہو چکا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عمومی طور پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ رسمی بیانات سے اجتناب کیا جائے، لیکن کچھ اوقات، تاریخ، مواقع وہ ایسے ہیں کہ ان کو ان کے موقعوں پر یاد کرنا یہ سب سے بڑا انصاف ہے. اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر پروگرام کرنا، تو میں کہتا ہوں خوب پروگرام کرو، ہر روز کرو، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو. عمر کا ذکر آتا ہے، ولادت یا وفات، خوب ذکر کرو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، عمر، عثمان، علی رضوان، خوب ذکر کرو. یہ مواقع تو ہیں کہ جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کون کیا تھا، لیکن موقعوں پر ہم رسمی جو گفتگو ہے اس سے بچیں گے، اور ہمارے بیانات کا مقصد جو ہے وہ صحابہ کی زندگی سے اپنی اصلاح ہو. طعن و تشنیع، تنقید، اس میں فرق ہے. طعن و تشنیع میں استہزاء ہوتا ہے، تمسخر ہوتا ہے، اور تنقید برائے اصلاح جو ہے یہ منبر کا حق ہے جو ہم کریں گے. اللہ رب العزت اس دن کی برکت سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی برکت سے، ان کی شہادت کی برکت سے، ان کی خلافت کی برکت سے، اور ان کے انصاف اور عدل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرما دے، اور ہمارے ملک پہ بھی اللہ رحم و کرم فرما دے. عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے
جس نے حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عمر وہ شخصیت ہے جس نے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی مرتا ہے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا۔ عمر وہ شخصیت ہے جو رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے گھر میں گھستے ہیں، ایک شخص پیچھا کرتا ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور پیچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ عمر کرتا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ جب طلحہ رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت نابینا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا کون ہے یہ، کون آتا ہے؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں، بس ایک شخص آتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، میری گندگی صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجت کے لیے ایک دیوار کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ کر آپ اور ہم جب پیشاب کے لیے جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ہمارے اکثر ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ عمر رضی اللہ عنہ کا اندازہ لگائیں کہ خلافت کے اتنے بڑے معیار، صداقت کا اتنا بڑا معیار، عدالت کا اتنا بڑا معیار جب تقاضے کے لیے بھی جاتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے الفاظ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، کوئی موجود بھی نہیں تھے، کہ عمر تجھے یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر تم نے اللہ سے اپنے دل میں خوف پیدا نہیں کیا تو اللہ تجھے ایسا عذاب چکائے گا کہ تو یاد رکھے گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جس کا تذکرہ حضرت عائشہ اپنی حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے بستر پر کر کے فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں، ان ستاروں سے اگر زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ اصحاب فیل سے تقریباً 13 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ الم تر کیف، اصحاب فیل کا واقعہ، خانہ کعبے کو ابرہہ نے گرانے کے لیے جو لشکر باندھا، اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ اونٹ چراتے تھے، اور وہ اونٹ چرانے والا شخص جس کی یہ منزلت اللہ نے اسلام میں ان کو عطا فرمائی کہ جب وہ خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کہنے لگے کہ عمر تو دیکھ تیری کیا حالت ہے، تو وہ ہے کہ اپنے مالک سے، اپنے باپ سے بھی مار کھاتا تھا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے آپ کو عزت یہ دی ہے کہ تو مخلوق کو چرا رہا ہے۔ خلافت کے حقدار عمر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی ایسے نہیں گزاری کہ آپ تنہا جو ہے وہ اس چیز کو چلانا چاہتے تھے، بلکہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلوں میں اکثر رجوع کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ باقاعدہ فرماتے تھے کہ علی کہاں ہے، اور کہتے تھے کہ اے اللہ علی کو زندگی دے، اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں لے کر آئے کہ وہ علی موجود نہ ہو اور کوئی مجھ سے وہ پوچھے، یہ فرمایا کرتے تھے۔
اے اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے کہ کوئی مجھ سے پوچھے اور علی جو ہے موجود نہ ہو ہمارے درمیان، اے اللہ ایسا نہ کر۔ جو عمر علی کے لیے دعا مانگے تو علی والا وہ ہو سکتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانے، جو نہیں مانے گا وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ اس کو پھر ہم علی والا نہیں کہیں گے، ہم اس کو ویلے والا کہیں گے، ویلے لوگ جن کا کوئی کام نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آج محرم کا پہلا دن ہے اور اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، آپ حضرات کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ پتہ ہے انگریزی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ٹخا ٹوخا پٹاخے ہوتے ہیں، ہمارے سال جو شروع ہوتے ہیں وہ شہادتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذی الحجہ کے آخری دن میں شہید کیا گیا تھا کہ ذی الحجہ کو ختم ہونے میں 3 یا 4 دن باقی تھے، زخمی کیا گیا تھا، اور شہادت ان کو کب ہوئی؟ 1 محرم کو ان کو شہادت نصیب ہوئی، یعنی 1 محرم کو دفنا۔ بعض دفعہ دفن کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے عرب میں، کہ ان کو 1 محرم کو دفن کیا گیا۔ لہٰذا یہ اعتراض غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لیے 1 کو یہ ذکر کرتے ہیں یہ اہل سنت والے تاکہ ہم اہل تشیع سے جو ہے یہ مقابلہ کریں۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے میں بیٹھتے تھے، صحابہ کو آپس میں مشورے بٹھاتے تو حضرت علی سے پوچھتے تھے۔ تو آپ ایک دفعہ تشریف فرمائے اور کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہم اپنی زندگی اپنے سال کا آغاز کس سے کریں؟ عیسائیوں کا کہاں سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ تو ہم مسلمان کیا کریں؟ اتنی بڑی فکر، اتنا بڑا منہج اگر کسی کو آتا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ آسان کام ہے کہ آپ جا کر بخار پر کوئی ریسرچ کر لیں، یہ آسان کام ہے کہ آپ کوئی تھیسس لکھیں کسی بھی ٹاپک پر جو ٹاپک پہلے سے موجود ہے، یہ آسان کام ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ٹاپک اٹھائیں جس پر پہلے کام نہیں ہو چکا ہو، اس پر اس شخص کا ذہن کھلتا ہے جو ہمیشہ سوچتا ہو، جو سوچتا نہیں ہو اس کو کوئی نہیں۔ آپ جتنے بھی کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، کتنے ٹائم لگتا ہے صرف تھیسس کو جو آپ لکھتے ہیں اس کے موضوع کی سلیکشن میں 3 4 5 6 1 سال بھی لگ جاتا ہے کہ موضوع سلیکشن نہیں ہو رہا۔ تو ایک شخص کو دیکھیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم عیسائی تو نہیں ہیں، اگرچہ سورج بھی ہمارا ہے، یعنی عیسوی جو سال وہ بھی ہمارے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اسلامی مہینے کا آغاز اور اسلامی سال کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ اب صحابہ سارے بیٹے مشورہ کر رہے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن نے تعریف فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو 30 مار خان بنتا ہے، جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں میں مشورہ کروں گا۔ اچھا مشورہ کیا کہ کیا کرے، آغاز کس سے کریں؟ تو بعض نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کریں۔ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، صحابہ میں بھی ایسے ہی رنگ تھے جو آج کے دور میں ہمارے اندر رنگ موجود ہے۔ کس میں؟ عشق مبتلا ہوتے ہیں، جن کے اندر تصوف مائل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سیدھا کہا حضور علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ چلے آپ حضرات کے علم میں ہے کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ 47 ہے، 47 ہے، کیسے پتہ چلا؟ ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، وہاں اسلامی مہینے بھی آ رہے ہیں وغیرہ، ورنہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ۔ میرے خیال سے بہت سارے حضرات کو ابھی پتہ چل رہا ہوگا کہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے فیس بک دیکھنے والوں کو۔ کتنے سال ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف؟ کتنے سال گزر گئے؟ 1400۔ آپ اندازہ لگا، اب اس 1447 کو اس تک پہنچنا، یہ پوری جو زندگی نبی علیہ السلام نے گزاری ہے، اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا جو مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم عشق رسول میں چونکہ ڈوبے ہوئے تھے تو کہنے لگے حضور کی ولادت سے کرتے ہیں، چلو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
یہ رنگ ہے صحابہ کا. میں آپ کو رنگ بتاتا ہوں. ہر بندہ مشورہ اس انداز سے دیتا ہے جو رنگ اس پر غالب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی مشورہ دیں. دوسرے نے مشورہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس دن ہوئی ہے, جس دن نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا, نبی تو پہلے سے موجود ہے, بعثت جس دن ہوئی ہے اس دن سے آغاز کرتے ہیں, چلے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, اور کوئی مشورہ دیں. آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس دن, اللہ اکبر, علی کی دلیل دیکھیں, علی کی دلیل چیک کریں. فرمانے لگے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف, اس دن کو جو ہے ہم اپنی سال کا آغاز کریں گے. یعنی ہمارا جو کیلنڈر ہوگا اس میں ہجری کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے ہوگا, اس لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے, ہجرت سے ہوگا. اور دلیل کیوں کون سی دی ہے؟ دلیل دی ہے قرآن کریم کی وہ آیت, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی ہے؟ بتائیں نا جی, چھوٹے ہاں جی, اور تسی دسو, سب کو ان کے بارے میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, ایک تو ہم جیب میں پیسے بھی نہیں لاتے ورنہ انعام دیتے, شودے ہم کنجوس ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ مسجد پہلے کون سی بنی تھی؟ مسجد قباء. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نے وہاں لفظ استعمال کے من اول یوم احق ان تقوم بھی, وہ پہلا حق وہ دن ہے جس میں آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں گے. جب اللہ نے پہلا دن اس کو کہا ہے تو ہجرت کا آغاز بھی اسی دن سے ہوگا جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے. ہجری کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہجرت کے اس سال سے ہوگا. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلیل جو ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت علی نے جو دلیل دی ہے سب سے بہترین دلیل ہے, لہٰذا آج کے بعد ہمارا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حضور کی ہجرت سے ہوگا. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, اور جملہ یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہجرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اور بستر پر کون سوئے تھے؟ علی سوئے ہوئے تھے. اشارہ یہ دے دیا کہ آغاز ابو بکر سے ہوگا, انتہا حضرت علی پر ہوگا. نبی علیہ السلام اس دن کو مقرر کیا گیا. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتائیں ہم سال کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا, دیکھو کتنی خوبصورت مجلس ہوگی, عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, علی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مشورے کیے جا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کہ حضرت علی کے کہنے پر سال کے جو ہے ہجرت کا آغاز, اس کا آغاز ہو رہا ہے, ہمارے سن کا آغاز ہو رہا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کہنے لگے کہ یہی محرم کا ہی مہینہ ہوگا, کیونکہ یہ عرب میں بھی چلا جا رہا ہے, اور لوگ چونکہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کو ایسی زندگی ملتی ہے, حج آخری مہینہ ہے نا حج کا, یعنی ذی الحجہ جب پورا ہوتا ہے مہینہ تو حج سے لوگ فارغ ہوتے ہیں, اور جب کوئی شخص حج سے فارغ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ حج کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسا پاک کر دیتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم لیا ہو. تو گویا اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی. یہ کس نے مشورہ دیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت علی کے مشورے پر چلے, جو حضرت عثمان کے مشورے پر چلے اور علی کے مشورے پر چلے, آج ان پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے حق کو کہا ہے. آج اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پہ لات ماری. یہ کتنی بڑی ضلالت ہے. آج ان پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دروازے کو مارا اور دروازے کو جو آگ لگا دی. آج ان پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو قتل کر دیا, نعوذ باللہ. اتنی بڑی جسارت اگر یہ کر دیا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دو باتیں آپ کریں گے, یا تو آپ کہیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جو ہے مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصلحت یہاں پر نہیں چلتی ہے. جو علی حق اس طرح بولتے تھے کہ یہاں تک کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ فیصلہ کرنا چاہا اس عورت کے بارے میں کہ ایک عورت پاگل سی تھی, مجنونہ تھی,
کسی نے ان کے ساتھ جو ہے بدکاری کر دی، ان کا حمل ٹھہر گیا، تو حضرت عمر نے کہا اس کو سنسار کرو. حضرت علی نے کہا اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فرمانے لگے اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے 3 بندوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے، اس میں سے ایک بچہ ہے، ایک پاگل ہے، اور تیسرا کون ہے؟ سویا ہوا. یہ 3 بندے ایسے ہیں کہ اگر سویا ہوا شخص اپنی جو بیوی کو طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی، اگر پاگل کوئی عمل کرے گا تو وہ واقع نہیں ہوگا، بچہ اگر کوئی عمل کرے گا تو واقع نہیں ہوگا. فرمایا ان 3 سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. یہ عورت کیا ہے؟ یہ اس سے بھی اللہ نے قلم اٹھا لیا، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے ہو. اس بات کے بعد حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ عمر جو علی کے ان فیصلوں پر یہ لبیک کہے، اس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ تم آج کے للو پنجو اور آج کل کے جو ہے وہ جس کو کہوں گا کہ نئے قسم کے جو ہے وہ چیلے اور عجیب قسم کی چپری، جس کو کہتے ہیں چپری قسم کے لڑکے جو ہے وہ آ کر کیا کہنے لگے ہیں، وہ عمر، تم اس عمر کو مانتے ہو جو جنگ میں بھاگے ہیں. یہ خدا کے بندو، تم یہ چیزیں لا کر لوگوں کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ ایک دفعہ سامنے تو آئے. اس قسم کے گفتگو آج کل کے سوشل میڈیا اور فیس بک پر ان حضرات سے ہو رہی ہے. اور کون ہے؟ صحابہ کی. جن صحابہ کی تعریف اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے کیا، ان صحابہ کی جو ہے آج کل مذمت سر عام کی جا رہی ہے، سوائے چند صحابہ کے باقی سب کو مرتد کہا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف؟ قانون بننا چاہیے صحابہ کی توہین پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین پر قانون بننا چاہیے، ابوبکر صدیق کی توہین پر قانون بننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے. اس لیے علماء نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ ہے یہ کعب بن لؤی پر جا کر جو ہے حضور علیہ السلام سے ملتا ہے. حضرت عمر کا سلسلہ اور عاجزی کی یہ حالت، جو بندہ خلیفہ بنے ان کی عاجزی کی یہ حالت کہ جب یہ جا رہے ہیں، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ پیچھے سے 4 پیون لگے ہوئے تھے. 4 پیون حضرت عمر کی قمیص میں لگے ہوئے ہیں. آگے سے لونگی جو پہنی ہوئی وہ بھی پٹی ہوئی، اس پہ بھی پیون لگے ہوئے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں. کس پہ سوار ہیں؟ اونٹ پہ سوار ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس اونٹ پر ان کا کجاوا پڑا ہوا تھا، جو ایک گدا ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا، یہی گدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیا تھا؟ یہی تکیہ تھا، اسی پر سوتے تھے اور اسی کو سر کے نیچے رکھا کرتے تھے. قرآن کی آیتیں پڑھنا آسان ہے، لیکن حدیث شریف میں جو صحابہ کی تعریفیں آئی ہیں اس پر عمل کرنا مشکل ہے. امیر المؤمنین بننا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے جب حضرت عمر سب سے پہلے امیر المؤمنین کا جو لقب ہے یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جو ہے بولا ہے اور فرمایا آج کے بعد تم امیر المؤمنین ہو، کیونکہ ان کو کہا جاتا تھا انت خلیفۃ رسول اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ مجھے مت کہا کرو، بہت بڑا جملہ ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، تم امیر المؤمنین ہو. تو یہ جملہ سب سے پہلے جو ادا کیا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، امیر المؤمنین کا لقب. تو میں عرض یہ کرا کہ عاجزی اتنی، فرماتے ہیں کہ نہ سر پہ ٹوپی تھی جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے، اور نہ کچھ اور تھا. یہاں تک کہ آپ کہ یہ جگہ جو بالوں سے تھوڑا سا خالی ہو گیا تھا، وہ اس جگہ پہ سورج چمک رہا تھا. اس گرمی تپش میں جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں. تو کسی نے گھوڑا لایا اور گھوڑے میں کہا کہ اس پہ آپ تشریف رکھیں، کیونکہ جس جگہ پر جا رہے بڑی جگہ بیٹھے. تو گھوڑا بدکنے لگا، یعنی بڑے چال کے ساتھ چلنے لگا. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا شیطان ہے، میرا اونٹ واپس لے کے آؤ. اونٹ پر بیٹھے. یہ عمر جن کی عاجزی کی انتہا یہ ہے. اور یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ سختی ایسی کہ رعب ایسا تھا کہ کسی بھی شخص کو یہ گوارا اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی عمل کرے اور حضرت عمر موجود ہو. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں تھے ایک دفعہ، اور ساری قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور قریش کی عورتوں کی آوازیں اونچی ہونے لگی. حضور تشریف فرما ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب جیسی تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یوں دیکھا نا تو خواتین کو، کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں سارے خواتین چھپ ہو گئے اور چلی گئی، فوراً نکل گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے کبھی شیطان نہیں گزر سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم حضرت عمر کا نام نہیں لیتے ہو تو ٹھیک ہے، شیطان نہیں لا سکتا حضرت عمر کا نام. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت عمر کا درجہ حضور سے زیادہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو آپ نے فرمایا شیطان ہے. میں نے کہا پوری حدیث تو نے سنی نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو عرض کے کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا. اس نے کہا بھائی، تو حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ جب شیطان سامنے آتا تھا تو حضرت عمر اتن سے راستہ تبدیل کر لیتا تھا. جو آج کے دور میں یہی شیاطین ہیں، چھوٹے موٹے شیاطین جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو راستہ بدلنے کا ہوتا. ہم کہتے ہیں تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، کیونکہ ہمارے راستے پہ عمر ہے اور تمہارے راستے پہ عمر نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما. اور ابو جہل کے لیے بھی دعا کی اور عمر کے لیے بھی دعا کی اور کہا، اے اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما. اسلام کی توفیق اس کو ملی جو دلیل کے پیچھے گیا اور جس نے دلیل کو سینے سے لگایا اور دلیل کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ بات نہیں کی اس نے. یہ سب سے بڑی کامیابی کی علامت ہے کہ جو شخص دلیل سنے فوراً خاموش ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہ کہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر راستے میں نکلے، چلتے ہوئے ایک شخص ملا بنو زہرہ کا. بنو زہرہ کے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے، حضرت عمر کے پاس تلوار ہے. کہنے لگے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قتل کرنے تو جا رہے ہو، لیکن پہلے ذرا اپنے گھر میں تو دیکھو تمہارے گھر میں کیا حالت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اپنی بہن کو جا کر پوچھو. حضرت عمر فوراً بہن کے گھر آ گئے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن سنا رہے تھے. تو جیسے ہی دروازہ کٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ عمر ہے تو خباب رضی اللہ عنہ چپ گئے. اتنے میں بہن سامنے آ گئی تو حضرت عمر سے حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ نہیں. کہ بتاؤ تو کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے ان کا بہنوئی سامنے آیا. انہوں نے کہا بس ہم مسلمان ہو چکے ہیں، میں اپنی بیوی کو قرآن پڑھانے کے لیے حضرت خباب کو بلایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھ کے اس کو ایک لگائی صحیح طرح. تو بہن سامنے آ گئی. بہن نے کہا اگر تم اس پر ان کو مار رہے ہو تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں. جب مسلمان ہو گئی اب وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لے کر آؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو بہن نے کہا کہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، مگر جو پاک ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بہن کہہ رہی ہے کہ اس کو ہاتھ وہ شخص نہیں لگا سکتا جو پاک، جب تک وہ پاکی اختیار نہ کرے. لہٰذا اس سے یہ ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ کو کہیں ضرورت ہے اور کہیں قرآن پڑھا ہوا ہے آپ وضو کریں گے تو ٹائم وہ ہو جائے گا تو کسی کپڑے سے اٹھا کر، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا آپ نے پہنا نہ ہو. میں اس امامہ سے نہیں پکڑ سکتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس زائد کوئی رومال ہے تو اس سے قرآن پکڑ سکتا ہوں. یہ گنجائش موجود ہے. موبائل میں جو ہے آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش موجود ہے. تو کہتے ہیں لگے کہ نہیں تم پاک اختیار کرو. حضرت عمر نے غسل کیا. غسل کے بعد جب قرآن پڑھا تو کیا پڑھا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إذ ناداه ربه هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى بلکہ یہ نہیں ہے هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. یہاں پہنچے تو حضرت عمر نے کہا مجھے لے کر جاؤ حضور کی خدمت میں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیکورٹی گارڈ ہو کر کھڑے ہیں. یہ حضرت حمزہ حضور کے سیکورٹی گارڈ تھے, یہ کھڑے ہیں, صحابہ دیگر کھڑے ہیں. تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے عمر کا تھیور جو ہے کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ خراب ہے. تو حضرت حمزہ نے کہا بے فکر ہو جاؤ, اگر عمر صحیح ارادے سے آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی, اور اگر عمر غلط ارادے سے آئے ہیں تو آج میری تلوار سے قتل ہوں گے. اس کو کہتے ہیں حمزہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ہے. اس کو کہتے ہیں چاچا جو اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اپنے بھتیجوں کو مشکل میں چھوڑنا یہ چاچا ہونے کی علامت نہیں ہے. لہٰذا حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا آج دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے عمر. عمر رضی اللہ عنہ آئے, کہنے لگے اے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں. کہنے لگے کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا, اور میں نے سورۃ الطٰہٰ کی آیتیں سن لی تو سن لی. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا. کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا اور عمر اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی مصلحت کے بنیاد پر یہاں آ کر ہمارے اہل تشیع پھر جو ہے حضرت عمر کی زندگی پر خواہ اعتراضات. عادت ان کی ایسی ہے جس طرح مستشرقین کی عادت ہے یورپ والوں کی کہ انہوں نے قرآن کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ قرآن پر اعتراضات کرے, اور ہمارے ان دوستوں کی بھی یہ عادت یہ ہے کہ حدیثوں کا علم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شان پر اعتراض کرے. کہنے لگے حضرت عمر چھپ گئے تھے اسلام کے بعد, وہ چھپے نہیں تھے. حضور نے فرمایا تھا کہ عمر تم چھپ جاؤ, یہاں تک کہ کیونکہ آپ ایک بہت بڑی ہستی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے ایک الگ جو ہے طریقے سے لوگ حملہ کرنے لگ جائے یا ہمارے خلاف ہونے لگ جائے, تو آپ چپ جائے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, لیکن چند دن کے بعد عمر نے کہا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. جب عمر ایمان لے کر آئے ہیں تو اب اسلام کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہم جس طرح بھی نماز پڑھتے تھے پڑھیں, اب سب کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے. اور لہٰذا ساروں کے سامنے اللہ نے اسلام جو حضور نے دعا فرمائی تھی اے اللہ اسلام کو تقویت دے دے, حضرت عمر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو وہ تقویت دی کہ کئی لاکھ مربع میل پر حضرت عمر نے حکومت کی. اور آج بھی حضرت عمر کے نام لینے والے یہ ہے, آج بھی کفر جو ہے وہ کیا ہے مغلوب ہے. آج بھی کفر ڈرتا ہے کہ کہیں عمر جیسا شخص پیدا نہ ہو جائے. لہٰذا میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گا, جو حضرت عمر کا نہیں ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخالفت میں ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے یا نعوذ باللہ ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے, اس سے کبھی امید مت کرنا کہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ دے گا. وہ قوم کبھی مسلمان کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو. یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, وہ قوم کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتی جن کا عقیدے میں دیکھو دو نظریے ہیں. یہ اسلام جو پاکستان وجود میں آیا یہ دو نظریوں کے بنیاد پر آیا ہے. ایک طرف بھینس کو ذبح کیا جا رہا ہے, ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کا دودھ پیا جا رہا ہے, اور ایک طرف گائے کو جو ہے پیشاب پیا جا رہا ہے. یہ دو نظریے ایک نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ایک ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کو نعوذ باللہ کافر کہے؟ یہ کیسے ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ابو بکر صدیق کو کافر کہے اور ہم بیٹھے ہوں, کوئی عثمان کو کافر کر ہم بیٹھے ہوں, کوئی جو ہے صحابہ مغیرہ بن شعبہ کو کافر کہہ دے, کوئی ابو ہریرہ کو کافر کہہ دے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ نہیں ہو سکتا. ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں, آپ اپنے گھروں میں گھس کر جو چاہے کریں, لیکن آپ لوگوں کے سامنے ایسا کریں گے تو الحمدللہ یہاں ہے اہل سنت والجماعت اپنا سر جان عزت فدا کرتے ہیں صحابہ پر. لہٰذا وہ عمر کہ جن کے بارے میں لوگوں نے کیا, لیکن کہتے ہیں عمر رضی فرمایا کرتے تھے اے اللہ, جب یہ آخری جب حج کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین سے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, اور ازواج مطہرات حضور کی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لیا, اور فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو فی اولی
جیشن، یعنی سب سے پہلے جو عبد الرحمن بن عوف کو رکھ کر جو خواتین کی جماعت جا رہی تھی، سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جا رہے، پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، درمیان میں ازواج مطہرات ہے، حج پر لے کے گئے، حج کرایا، اور جب حج سے واپسی پہ جا رہے تھے تو ایک جگہ ٹہر گئے اور اپنا جو ہے اپنی پیشانی زمین کے ساتھ لگا کر سو گئے، نیچے ریت پڑی بجری پڑی ہوئی تھی، اس پر سر رکھا اور کہنے لگے اے اللہ تو عمر کو، یا اللہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں تیرے شہر میں اور تیرے نبی کے شہر میں، اور یا اللہ تیرے نبی کے علاقے میں شہادت مانگتا ہوں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو شہادت حضور کے علاقے میں کیسے مل سکتی ہے جبکہ لوگوں نے آپ کو جہاد پہ جانے سے منع کیا؟ آپ امیر المؤمنین نے فرمانے لگے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں مکہ سے نکالا اور ہمیں حکم دیا کہ مدینہ کی طرف جاؤ، تو جو اللہ ہمیں مکہ سے مدینہ کی طرف بھیج سکتا ہے وہ اللہ شہادت کو بھی مدینہ کی طرف بھیج دے گا۔ اور جب مدینہ پہنچے، مدینہ جو ہے وہ پہنچ گئے، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، تشریف لا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے، صفوں میں آگے کھڑے ہو گئے، کون آیا؟ ابو لؤلؤ، جس کا مزار آج بھی بنا ہوا ایران میں، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ایسا ایک ہو سکتا ہے؟ خدا کے بندو طواف کر رہے ہیں اور بڑی ان کی وہ کر رہے ہیں۔ ابو لؤلؤ جو کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، مجوسی ہے۔ یہ مجوسی ایسے ہی آتے ہیں اور اندر ہو کر جو ہے یہ حملہ کرتے ہیں۔ اس نے خنجر رکھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت جو عمر فجر کی نماز کے لیے پہنچے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے اکثر فجر کی نماز میں۔ آپ اندازہ کریں سورہ یوسف کتنی لمبی صورت ہے، اور سورۃ النحل کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے پہنچے، تلاوت شروع کر دی، پیچھے سے حملہ ہوا۔ عمر پر پیچھے سے وہی وار کرتے ہیں جو کیا ہے؟ مجوسی ہے۔ جس کو غیرت ہوگی وہ سامنے سے وار نہیں کر سکے گا، تھوڑا آ جائے غیرت۔ تو حملہ کیا تو حضرت عمر کو لگی، اور کئی صفوں میں کئی لوگوں کو مارتے مارتے حضرت عمر تک پہنچ گیا، اور جب لگی تو حضرت عمر جب گر پڑے تو فوراً عبد الرحمن بن عوف کو کہا آؤ نماز پڑھاؤ، اشارہ کیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں عمر امیر المؤمنین زمین پہ پڑے ہوئے اور عبد الرحمن نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ خلیفہ جو اللہ سے کہہ رہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کہیں مجھے میری پکڑ نہ ہو، وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز مکمل کی، مختصر سی۔ آپ نے پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ اس نے کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے مار ڈالیں گے، خودکشی کر لی۔ بولو کون ہے میرا قاتل؟ کہنے لگا مجوسی ہے۔ کہنے شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ کیا، میں تو اللہ سے یہ مانگتا تھا۔ اور پھر کہنے لگے میرے جتنے بھی قرضہ ہے 80,000 درہم یا 84,000 درہم، یہ لوگوں میں جلدی کرے، میرے اولاد کو کہہ دیں کہ یا تو میرے خاندان والے ادا کرے، میری اولاد ادا کرے، قرضے کی وصیت کی۔ دیکھو یہ میت کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اب اس طرح کرو، جا کر عائشہ کے سامنے میرا جنازہ لے کر جانا اور ان سے کہنا کہ اگر مجھے اجازت ہے کہ میں حضور کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ از عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو منع کیسے کر سکتی ہوں، لہٰذا یہ جگہ تو اگرچہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حیا کرتی ہوں آپ سے، اور یوں حضرت عمر تن کو حضور کے پاس دفن کیا۔ میں کہتا ہوں میرا دشمن ہو میرے جنازگاہ میں دفن نہیں ہو سکتا، تو حضور کا دشمن جو ہے حضور کے جنازگاہ جو ہے قبر کے پاس کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ یہی علامت ابو بکر عمر کی، اور یہی علامت حق و صداقت کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمر کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے، اور اللہ عمر کی محبت چاہے سنی ہے اور میں یہاں کہتا ہوں چاہے شیعہ حضرات ہے، اللہ چونکہ بچپن سے وہ بیچارے سنتے آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے اور صحابہ کی محبت سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔